بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قبر کی پکار، یعنی کہ انسان کو قبر کس طرح یاد کرتی ہے اور کس طرح پکارتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور وحشت کا گھر ہوں، اندھیرے گڑھے کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑے اور سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ اور جب کسی مومن کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہے اور خوشخبری سناتی ہے، میری پشت پر چلنے والوں میں سے تم مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے اور تو مجھے بہت عزیز تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ اور ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور پھر آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن آوازیں بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں اور غربت کا گھر ہوں، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر، سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے کشادگی کا حکم دیتا ہے اس کے لیے میں کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تنور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور تجھے کس چیز نے بہکا کر مجھ سے نڈر کر دیا تھا، اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اور اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ اور یہ سن کر پھر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاؤں گی۔ اور مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کی پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑے اور سانپ اور بچھو کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں اور ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے مردے کو دفن کرتے ہو
تو میت پریشان ہو جاتی ہے اور خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے مردے کو دفن کر دو تو اتنی دیر قبر کے پاس بیٹھ کر اس کی بخشش کے لیے دعا کرو جیسا کہ ایک اونٹ کو ذبح کرتے اور تقسیم کرتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ قبر ہر دن 5 مرتبہ انسان کو پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، نہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔